معین۔ تعدد وعظ آیا بیعتوں کے لفظ میں پیش آیا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم وعظ کے بیعتوں کی ہیئت میں قائل ہو جائیں تو یہاں پر دو احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ بیعتوں تعدد وعظ رکھتا ہے، ایک بار بیعتوں یعنی ہیئت بیعتوں انشاء کے لیے وضع ہوا ہے، در مقام اجراء کلمہ بیع انشاء تملیک کے لیے ہو، اور کہے بعت ہذہ الدار بمئۃ الف درہم، یہ بعت مقام انشاء تملیک دار ہے۔ اور ایک دفعہ بعت معنی اخباری میں وعظ ہوا ہے، یعنی بعت حکایت کرتا ہے کہ میں نے ایک مہینے پہلے مثلاً اپنا گھر بیچ دیا ہے 1,00,000 درہم میں، واقع سابق کی حکایت کرے گا۔ یہاں پر کلمہ بعت اخبار کے لیے کار فرما ہوا ہے، وعظ ہوا ہے۔ اس کا نام تھا تعدد وعظ، کہ ہیئت بعت متعدد بار وضع ہوا ہے، ایک دفعہ انشاء میں، ایک دفعہ اخبار میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے گویا کہ نظریہ یہ اختیار کیا کہ ہیئت بیعتوں میں تعدد وعظ ہے، جس طرح افعل کے صیغے میں انشاء کو لیا جاتا ہے، بیعتوں کی ہیئت سے بھی انشاء لیا گیا ہے، لا تفعل کی ہیئت سے انشاء لیا جاتا ہے، بیعتوں کی ہیئت سے بھی انشاء لیا گیا ہے، یہاں تک انشاء کا معنی لیا گیا۔ اب ضروری نہیں کہ بعت ماضی کا صیغہ ہو یا باع ہو یا یبیع ہو، کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے کہ جو انشاء کے معنی میں لایا جائے۔ دوسری دفعہ ہم بعتوں کو اخبار میں خصوصی وعظ کریں گے ضربتوں کی طرح، میں نے گزشتہ زمانے میں مارا،
میں نے گزشتہ زمان میں اپنا مکان 1 لاکھ میں بیچا۔ خبر ہے ایک واقعے کی جو 1 مہینے پہلے گزر گیا ہے۔ تعدد بعض میں یہ ہے، اما کچھ لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ ہیئت بیع تو مشترک ہے، مشترک معنوی ہے انشاء و اخبار کے درمیان۔ تعدد بعض مشترک لفظی تھا اور ایک لفظ میں 2 معنی شامل ہو جائے مصداق کے عنوان سے تو تعدد معنوی ہے۔ جیسے انسان کے ضمن میں زید و عمرو و بکر رکھتے ہیں، بیع تو انسان کی طرح ہو جائے۔ انسان وضع ہوا ہے ایک معنی مشترک کے لیے، یعنی حیوان ناطق کے لیے، اور اس کے افراد بن جاتے ہیں زید و عمرو و بکر۔ اس طرح بیع تو وضع ہوا تھا معنی مشترک کے لیے، یعنی فروختم۔ اب یہ فروختم انشائی کو بھی شامل ہے، فروختم خبری کو بھی شامل ہے۔ فروختم میں نے بیچا، بیچا انشاء کر کے بیچا، یا بیچا خبر دے رہے ہیں کہ 1 مہینے پہلے بیچا، بیچا دونوں چیزیں آتا ہے فروختم۔ اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی۔ بیع تو مشترک کے لیے وضع ہوا ہے اور اس مشترک میں ایک واز ایک موضوع لہ ہوتا ہے، اس میں متعدد معانی نہیں ہوتے، معنی ایک ہے۔ انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، لیکن اس کے افراد جو ہے بہت سارے ہوتے ہیں، زید و عمرو و بکر و خالد و علی و، یہ مختلف افراد مثلا۔ مشترک معنوی جب بیع تو کو لیں گے تو ایک لفظ ایک معنی، بیع تو یعنی فروختم، بس۔ فروختم انشائی بھی اس میں شامل ہے، فروختم اخباری بھی شامل ہے۔ مشترک معنوی، ایک واز ایک معنی ایک موضوع لا، ایک جو ہے چیز سب کچھ ہوگی اس میں۔ اب یہ 2 احتمال ہمارے سامنے آتے ہیئت بیع تو کے۔ اگر ہم ہیئت کے لیے واز مانے تو، پہلے تو ہیئت کے لیے واز مان ہی نہیں رہے تھے، جیسے نائنی محمل قرار دے رہے تھے، اس سے بحث نہیں ہو رہی۔ ابھی ہیئت کے لیے واز مانے تو، اگر واز ہیئت کے لیے مانے تو 2 احتمال ہو جایا کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ فاضل نے دوسرے والے عقیدے کو اختیار کیا ہے، یعنی مشترک معنوی انسان حیوان ناطق کے لیے، بیع تو فروختم کے لیے، اس کے مصادیق جدا جدا ہیں۔ کبھی یہ فروختم انشاء میں آتا ہے، کبھی یہ فروختم اخبار میں آتا ہے۔ آقا فاضل لنکرانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہیئت بیع تو کا معنی وہی قدر مشترک
مشترک معنوی ہے کہ ایک لفظ سے دو معنی نہیں، ایک معنی ہے فروختم، مصداق دو ہیں کہ جس میں استعمال کیا جائے گا اس کے لیے فروختم ہو جائے گا۔ اگر انشاء میں استعمال ہوا ہے تو انشاء کے لیے ہو جائے گا، اخبار میں استعمال ہو تو اخبار کے لیے ہو جائے گا۔ وہ قرینے سیاق سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ بس چارہ نہیں ہے کہ وضع ہیئت مانے تو تعدد بعض کو مانے یا مشترک معنوی قدر مشترک مانے۔ امام علیہ السلام کی روایت میں یعیدو یغتسلو فعل مضارع ہے، لیکن حقیقت میں انشاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظاہری صورت خبر کی ہے لیکن باطن میں انشاء ہے۔ اس لیے کہ جملے خبری کیا مقام انشاء میں کام میں لایا جا سکتا ہے۔ وَإِلَّا جمع بین خبر و انشاء محال ہے کہ ایک طرف سے خبر بھی دے ایک طرف سے انشاء بھی کرے، دونوں محال ہے۔ ایک طرف سے جو واقعے کی حکایت بھی کرے ایک طرف سے ایجاد بھی کرے لفظ کے ذریعے سے معنی کو، یہ دونوں محال ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جملے خبریہ کو انشاء میں استعمال کیا تو انشاء ہی میں، پھر خبر میں نہیں ہے۔ پس مشترک معنوی لے لیں یا تعدد بعض لے لیں، دونوں صورتوں میں بات یہ ہے کہ ہیئت بئی تو اگر قدر مشترک کے لیے ہے تو قرینہ معینہ لازم ہے کہ جو تعین کرے کہ یہاں پر بے تو انشاء کے مورد میں ہے یا بے تو خبر کے مورد میں ہے۔ معذرت کے ساتھ انشاء کے معنی کے لیے ہمیشہ صیغہ ماضی کا استعمال کرنا پڑے گا یا مضارع کے سے بھی انشاء کے معنی نکالنا؟ مضارع بھی ابھی امام کو جملہ استعمال کیا نا، یغتسل و یعید، مضارع انشاء میں آیا ہے۔ مضارع کے لفظ انشاء کے معنی نکالیں گے تو پھر حال اور انشاء میں کیا فرق ہوگا؟ حال وہ مضارع کا ایک معنی ہے زمان حال یا زمان استقبال، لیکن انشاء کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایجاد معنی کرتا ہے، اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں، جس طرح اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ اسم میں جس طرح کوئی زمانہ نہیں، انشاء میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل میں ادبیہ آپ مدرس کا لفظ سنیے گا، بہت قیمتی ہے کہ جس طرح اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی مخلوقات زمانے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسم زید بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی زمانے میں تو وجود میں آیا ہے، تو وہ زمانہ اوپر سے ہے، خود اسم کے معنی میں دلالت زمانہ نہیں ہے، دونوں فرق ہے۔ انشاء کے ظاہری لفظ کے اندر دلالت زمانہ نہیں ہے،
وہ اوپر سے کہ جس زمانے میں انشاء کیا جا رہا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. ہاں یہ زمانیات اس لیے وہ زمانے کو نہیں رکھتا ہے، زمانہ حاوی ہے اس کے اوپر، خود اس کے اندر دلالت زمانہ نہیں ہے، جبکہ فعل مضارع فعل ماضی کے اندر زمانہ موجود ہے. دونوں میں فرق ہے نا. یہ تھی بات آغا مدرس کی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بس ہمیں جب پتہ ہوگا کہ ہیئت بعتوں کے لیے ایک کوئی واز ہے تو دو میں سے کوئی ایک واز ضرور ماننا پڑے گی. کوئی آ کر اشکال کرے کہ وضع ہیئت قدر مشترک بین انشاء و خبر ہو جائے تو ایک اشکال لازم آتا ہے. قدر مشترک ہو جائے بیتوں کی ہیئت انشاء و خبر کے درمیان تو اشکال یہ ہے. حیت یعنی وہ نسبت جو حیت جس پر دلالت کرتی ہے، نسبت، مادہ نہیں، یعنی مادہ نہیں، حیت یعنی مادہ کے ساتھ تو انشاء کی صیغے الگ ہونے چاہیے نا. یا الفاظ کو بشتوں کی صیغے یا جو بھی صیغے جو انشاء کے معنی لے رہے ہیں وہ تو لفظ تو بات رہتے وہ ایک رکھتا ہے زمانہ، لیکن اب انشاء کے جب صیغے ہم اس میں انشاء کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا الگ صیغے ہونے چاہیے. یہ وہ صیغے ہیں وہ ہم عرب کے تابع نہیں ہیں، عرب ہمارے تابع ہو جائیں ایسا نہیں ہے. نہیں، ہم عرب کتابیں جس طرح وہ استعمال کریں گے اس کے تابع عربی کے الفاظ استعمال ہوں گے. اب وہ ہمارے تابع تھوڑی ہی کوئی نہیں. جی، عرب جس طرح سے استعمال کریں گے ہم عرب کے تابع اس مسئلے عربی زبان میں ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ یہ بولنا تو غلط ہوگا کہ لفظ انشاء کے معنی نہیں رکھتا ہے. لفظ تو زمانہ پہلے سے موجود ہے اس میں، وہ تو ہم اس کو انشاء نکالتے ہیں. اس کے اندر موجود نہیں، جس طرح ماضی اور مضارع کے اندر موجود. لفظ ماضی کا ہے، اس کے اندر لفظ ماضی کے معنی پہلے سے موجود ہیں. ہم ماضی کے معنی اس کو نظر انداز کر کے انشاء کے معنی لے رہے ہیں، تو زمانہ تو اس میں پہلے سے موجود تھا، ہم انشاء لے رہے ہیں اس کو. نہ، انشاء نہیں. ماضی کا جب معنی لیں گے تو ماضی ما دل علی مصدر و زمانین، یعنی مقومات ماضی میں سے مصدر اور زمانہ دونوں مل کر کے ماضی کا معنی بنتا ہے. انشاء میں ایسا نہیں ہے، اسم میں ایسا نہیں ہے. اسم ما یدل علی الذات، زمان کا معنی نہیں ہے اس کے اندر، بالکل زمان بالکل نہیں ہے اس کے اندر. اس طرح انشاء میں بھی جب لفظ ایجاد واقعہ کر رہا ہوتا ہے، لفظ ایجاد معنی کرتا ہے تو اس میں کوئی زمان نہیں ہے. اوپر سے زمان ہے، اوپر سے زمان ہونا الگ ہے، اندر سے زمان ہونا الگ ہے. زمانہ موجود ہے، اس کو نظر انداز کر کے جب اس کو آپ انشاء میں استعمال کریں گے تو ختم ہو جائے گا نا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ انشاء والا. ایسی بات ہے کہ ایک لفظ میں پہلے سے زمانہ موجود ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے انشاء کے معنی لے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لفظ کے اندر جو ہے اس میں جو زمانہ ہوتا ہے. آج مدرس کے ادبیات کی دقت کو ملاحظہ کیا، لفظ خود زمانے پر دلالت کرے یا اوپر سے زمانہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. مدرس کے یہی بات کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہی تو سمجھنے کی ادبیات پڑھنا پڑے گی پھر دوبارہ. ایک بے زمانے والے کو زمانے سے جو ہے وہ کس طرح سے مثال دیتا ہے. نہیں، بالکل مثال بالکل واضح ہے. دیکھیے اسم کہتے ہیں نا زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مخلوق بھی زمانے کے بغیر تو ہے ہی نہیں ہے نا، پھر کیا کریں گے؟ وہ یہی معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کا قابل اشکال ہے اور مدرس کی بھی کہ
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ انشاء کے لفظ میں زمانہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں ہے. زید میں زمانہ نہیں ہے. جیسے زید خالی زید یعنی ایک آدمی ہے نہیں. حالانکہ زید اسم اور انشاء ایک جیسا ہے. ہاں اگر صاحب یہ اگر یہ شبیہ جو ہے نا وہ یعنی اس فعل کو انشاء کے معنی میں لیے بغیر زمانے کو تلاش کر رہے ہیں. جب انشاء لگا ہے تو ختم ہو گیا نا منزلت پہ دے رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لفظ انشاء کے معنی دیتے ہیں اس میں زمانہ ہوتا ہی نہیں. اس کے اندر ہاں اندر نہیں ہے نا. اسم کے اندر زمانہ نہیں ہے، اس کے لیے بیان وہ اسم اوپر سے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے. الفاظ ہے نا سارے ماضی نہیں چند ایسے مواقع بس ان میں سے یہ ہے. اس لیے ادبیات کی ضرورت ہے. اس میں دقت ادبیاتی ہے نا. ثابت ہے نا. آپ نظر انداز کر کے انشاء لے رہے ہیں. انشاء کی منزلت پہ دے رہا نہیں. چلو ماضی چھوڑے اس لیے انسان کو صرف کو قسم کی نسبت نہیں دیتے. زمانہ میں جو چیز واقع ہوگی تو اس کو اسی لیے انشاء میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی واقعے کی خبر تھوڑی دے رہا ہے. لفظ انکح تو زوجیت کو ایجاد کر رہا ہے، بس خالی اتنا ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں ہے. آئیے وہ اشکال جو قدر مشترک پر ہیئت کی بعض میں بین اخبار و انشاء میں اشکال کیا گیا تھا وہ ہم ملاحظہ کر رہے تھے. بعد از اس کے کہ وہ مطلب کہ جو باب حروف میں ذکر کیا گیا ہے اس پر غور کریں گے تو اشکال واضح ہوگا. ہم اس وقت آغا آخوند کے نظریے کو نہیں لا رہے ہیں، مشہور کے نظریے کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. یہ اشکال جو ہے مشہور کے نظریے کے اوپر ہے. آخوند کے نظریے کو فی الحال کنارے پر رکھتے ہیں. باب حروف و ہیئات میں آخوند کا نظریہ تھا کہ بعض عام موضوع عام مستعمل فی عام وہ نہیں لے کر آ رہے، مشہور کے نظریے کو لے کر آئے. بعض عام یعنی جب ہم نے من کو تصور کیا تو کلی ابتدا کو واضح تصور کرتا ہے، اور تصور کرنے کے بعد ابتدا من البصرہ کے لیے وضع کرتا ہے، یعنی مصداق ابتدا کے لیے وضع کرتا ہے. من کا معنی مشہور نظریے کے مطابق یہ ہے. بعض عام موضوع اللہ خاص. بعض عام یعنی تصور میں عام تصور کیا ہے لیکن موضوع اللہ قرار دیے خاص، یعنی من البصرہ ابتداء بصرہ. اس نظریے مشہور کے مطابق کسی نے اشکال وارد کیا ہے. اشکال پر خوب توجہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ ہم جب مشہور کا نظریہ لیتے ہیں ابتداء کلی بعض عام اور ابتداء جزئی بصرہ موضوع اللہ خاص، بعض عام موضوع اللہ خاص. اور چونکہ مشہور اس کے قائل ہیں مستشکل اسی کے اعتبار سے اشکال وارد کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مستشکل کہ ابتداء حرفی معنی موضوع اللہ خاص ہے
اس لیے کہ ابتدا بمدرسہ، ابتدا ببصرہ، ابتدا بکتاب، ابتدا بتأسیس، سب یہ جزئی معنی حروف کے۔ اگرچہ کہ جب واضح نے نظر میں رکھا تھا بس عام میں کلی تھا، کلی ابتدا کو مد نظر رکھا تھا، لیکن جب موضوع اللہ کے لیے وضع کیا تو مصداق خاص کے لیے وضع کیا، من ابتدا کے بصرہ مثلا۔ جب بصرہ کے لیے وضع کیا ہے تو معانی حرفیہ ہمیشہ محتاج بغیر ہے۔ ابتدا محتاج ببصرہ ہے، ابتدا محتاج بکتاب ہے، ابتدا محتاج بتأسیس منزل ہے، ابتدا محتاج بجگہ مسافرت ہے مثلا۔ تو ایک حالت ہے غیر کے لیے، بصرہ کی حالت ابتدائی، کتاب کی حالت ابتدائی، منزل کی حالت ابتدائی، تأسیس ادارے کی حالت ابتدائی۔ جب ہیئت افعل یا معنی من حرفی ہے اور ہیئت کا معنی بھی معنی حرفی لیا جاتا ہے اور معنی اسمی نہیں لیا جاتا ہے مشہور قول کے مطابق، بس حروف وما یتعلق بحروف جیسے ہیئت وغیرہ ہے جو حروف کا معنی رکھتی ہیں۔ جب ہم نے اس نظریے مشہور کو لیا کہ ہیئت کا معنی جزئی ہے تو اب ہیئت کے جو جزئی معنی ہیں اس کے اندر آپ نے ایک معنی انشاء لیا، ایک معنی اخبار لے لیا، دونوں کے دونوں جزئی ہو گئے، دونوں کے دونوں جزئی ہو گئے، قدر مشترک کے اندر دونوں جزئی۔ تو ان دو جزئی کے درمیان آپ قدر مشترک کتنا ہی بنانا چاہے، جزئی کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں بنے گا جب تک کہ کلی فرض نہ کرے۔ اور معنی ہیئت تو جزئی ہے، کلی تو ہے ہی نہیں، تو جب تک کہ کلی فرض نہ کریں تب تک اس میں قدر مشترک کیسے بنے گا؟ جبکہ آپ قدر مشترک کے قائل ہیں کہ ہیئت تو قدر مشترک کے انشاء اور خبر کے درمیان، تو کیسے وہ کلی معنی آئے گا؟ جبکہ آپ تو جزئی معنی مانتے ہیں، ہیئت کا معنی جزئی مانتے ہیں، جزئی حقیقی مانتے ہیں، جزئی اضافی تھوڑی مانتے ہیں، جزئی حقیقی مانتے ہیں۔ ہاں تو جزئی قدر مشترک جزئی کیسے ہو گئے؟ قدر مشترک کے لیے تو کلی معنی ہونا چاہیے، جزئی کیسے ہو جائے گا؟ ہیئت کا معنی آپ نے جزئی مانا اور قدر مشترک بھی مانا، قدر مشترک تو ہوتا ہے کلی، تو یہ کلی اور جزئی دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مستشکل کا اشکال تھا ان لوگوں پر جو ہیئت کی وضع کو قدر مشترک کے لیے قرار دیتے تھے اخبار و انشاء کے درمیان، کہتے ہیں قدر مشترک کلی ہونا چاہیے، جبکہ ہیئت کا معنی آپ جزئی بھی کر رہے ہیں، تو جزئی بھی ہو کلی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا اشکال کا خلاصہ، تو مستشکل نے قدر مشترک تو کی ہیئت پر کیا تھا کہ اخبار و انشاء کے درمیان کیسے کلی کا معنی قدر مشترک بن سکتا ہے، جبکہ ہیئت کا معنی موضوع اللہ جزئی ہے، قدر مشترک کیسے کلی ہو گیا؟ اس لیے جزئی کا معنی ہوتے ہوئے کلی کا معنی نہیں بن سکتا، اس لیے قدر مشترک بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں جامع نہیں، جزئیات کے درمیان جامع نہیں بنے گا انہیں، ہاں اس کے لیے پھر جامع بن جائے تو وہی کلی بن جائے گا، پھر وہ ہیئت کا معنی نہیں رہے گا، ہیئت کا معنی جزئی آنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔